بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں عثمان قاسم, محدود ویلفیئر موومنٹ فاؤنڈیشن سے CEO بن قاسم انٹرنیشنل کنسٹرکشن کمپنی. زندگی میں شرمندگی جب کب ہوگی اور شرمندگی کا دن کیسے ہوگا, اللہ کے حضور جب پیش ہوں گے, اللہ ہم سے سوال کرے گا تو کیا ہم اس کے جواب دے پائیں گے. اسی سلسلے میں آپ لوگوں سے ایک تحریر شیئر کروں گا کہ زندگی ایک ڈھنڈولا ہے, بے در پہ یہ انسان یہ خوشی اور غم نازل کرتی ہے. کوئی انسان غم روزگار کا مارا ہوا ہے تو کوئی غم جانا کا شکار. ایک مزدور جب شام گئے گھر لوٹتا ہے تو اس کا ننھا بیٹا اس کی ٹانگوں سے لپٹ جاتا ہے. وہ زندگی کی ساری تلخیوں کو بھول کر جھوم اٹھتا ہے. گھٹنوں کے بل چلنے والا اس کا فرزند باپ کو دیکھ کر خوشی سے منہ کھول دیتا ہے جب اس کے دو ننھے سے دانت نظر آتے ہیں. جب وہ التجائیہ آواز میں نکالتا ہے کہ اسے اٹھا لیا جائے تو یہ مزدور ایسی مسرت سے ہمکنار ہوتا ہے کہ زمین و آسمان کی دولت اس کے سامنے ہیچ ہوتی ہے. ایک احساس شخص پہ ذرا سی پریشانی 100 گنا زیادہ قوت سے اثر انداز ہوتی ہے. یہ غم اور خوشیاں, یہ کامیابیاں اور ناکامیاں تو زندگی کے ساتھ لازم اور ملزوم ہیں. ان مسرتوں اور غموں کے درمیان بھٹکتا ہوا انسان چند لمحوں کے لیے بھی غور نہیں کرتا کہ میں کون ہوں, یہاں اس نیلے سیارے پر کیا کر رہا ہوں. آپ نے ہیرے جواہرات پر ہمیشہ جنگیں دیکھی ہوں گی. 2018 میں ایک شہاب ثاقب زمین کی فضا میں داخل ہو کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. ان ٹکڑوں میں ہیرے موجود تھے. ان ہیروں کی کیمیائی تجزیہ بتاتا ہے کہ وہ کسی چھوٹے سیارے کے اندر بنے تھے. اربوں سال پہلے جب نظام شمسی نے جنم لیا تو ایسے بہت سے سیارے وجود میں آئے تھے. وہ آپس میں ٹکرا کر ٹوٹتے اور بگڑتے رہے. ایسے ہی کسی ٹکراؤ کے دوران ہیروں سے بھرپور یہ چٹان خلا میں اڑنے لگی. آخر 2018 میں وہ زمین سے ٹکرا گئی اور ہیرے کے یہ ٹکڑے زمین پر گر گئے. یہ تحقیق ایک جنرل نیچر کمیونیکیشنر میں شائع ہوئی کہ سائنسدانوں نے بغور جائزہ لینے کے بعد یہ تجزیہ پیش کیا کہ اس طرح کے ہیرے کسی سیارے کے اندر ہی بن سکتے ہیں. یہ ہیرے شمالی سوڈان کے صحرا میں گرتے تھے. ان تحقیقات سے اس نظریے کو بھی تقویت ملی ہے کہ نظام شمسی کی ابتدا میں بے شمار چھوٹے چھوٹے سیارے موجود تھے. بعض ازاں جن سے 8 بڑے سیاروں نے جنم لیا. جب آپ خلا کا جائزہ لیں گے تو ہیروں سے بھری ہوئی پہاڑ ایسی ان گرد چٹانیں خلا میں اڑتی پھر رہی ہیں. 25 مئی 2011 کو عجیب و غریب انکشاف ہوا. سائنسدانوں نے ایک سیارہ دریافت کیا تھا جو پورے کا پورا ہیرے سے بنا ہوا تھا. جی ہاں, ایک پوری زمین جس میں مٹی اور پتھروں کی جگہ ہیرے موجود تھے. یہ ہے سونے, چاندی اور ہیرے و جواہرات کی حقیقت. تیل کے لیے لڑائیاں ہوتی ہیں. اگر آپ سیارہ زحل کے سب سے بڑے چاند ٹائٹن کے بارے میں پڑھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کی سطح پر تیل دریاؤں کی صورت میں بہہ رہا ہے. یہاں پہنچ کر آدمی یہ انکشاف ہوتا ہے کہ انسان کو دانستہ غم روزگار, صحت اور محبوب کی بے وفائی جیسے غموں میں الجھا دیا گیا ہے. آپ کو اپنے محبوب کی لاش کے پاس بٹھا دیں. جب بدبو آنا شروع ہوگی اور گوشت
گلنا شروع ہوگا تو وہ خود اسے کسی گڑھے میں پھینک آئے گا۔ یہ ہے انسانی محبت کی حقیقت۔ انسان کو کیوں ان گورکھ دھندوں میں الجھا دیا گیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی فطرت میں شر ہے۔ آدمی اگر وسائل میں خود کفیر ہو جائے تو اس کی گردن میں سریا آ جاتا ہے۔ پھر وہ چاہتا ہے کہ میرے نظریات پر سب آنکھیں بند کر کے ایمان لے آئیں۔ اختلاف کرنے والے کی گردن اڑا دی جائے۔ صدام حسین، معمر قذافی اور بشار الاسد یہی تو کیا کرتے تھے۔ ایک موقع پر جو انسان غربت اور مظلومیت کی انتہا کو پہنچا ہوتا ہے، دوسرے دن وہی اپنے سے زیادہ مسکین کے لیے ظالم بن جاتا ہے۔ انسان کے علاوہ بے شمار مخلوقات ہیں جو کائنات کی ابتدا اور اختتام کے تھیسس پیش کرنے کے قابل نہیں۔ وہ گلی میں گھومتا ہوا کتا ہو یا زمین پر رینگتی ہوئی ایک چونٹی، ان سب کی ضروریات بشمول خوراک اور افزائش نسل اسی طرح پوری ہو رہی ہے جیسا کہ انسان کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بظاہر غم روزگار کا مارا ہوا انسان بھی اسی طرح پل رہا ہے جیسے باقی سب مخلوقات۔ ایک دن آئے گا جب انسان سے پوچھا جائے گا کہ یہ غیر معمولی عقل تجھے دی گئی تھی، اس سے تو نے کیا فائدہ اٹھایا؟ انسان کہے گا میں نے شادی کی، بچے پالے۔ خدا کہے گا کہ ہر بلی اور بندر یا اپنے بچے پال لیتی ہے۔ انسان کہے گا میں نے کاروبار کیا۔ خدا کہے گا کہ سب وسائل میں نے زمین میں رکھے، ان سے تو نے فائدہ اٹھایا، اس میں تیرا کون سا کمال ہے؟ تو نے میرا اگایا ہوا گندم کا دانہ کھایا، میری پیدا کی ہوئی آکسیجن سے سانس لیا، میرے پیدا کردہ وسائل استعمال کیے۔ یہ سب تو بجا، یہ تو بتا کہ تو نے میرے بارے میں سوچا؟ باقیوں کو کیوں نہیں دی گئی؟ تو کیوں لباس پہن رہا ہے، باقی کیوں نہیں پہن رہے؟ تو کیوں ایجادات کر رہا ہے، باقی کیوں نہیں کر رہے؟ تو کیوں آگ سے فائدہ اٹھا رہا ہے، باقی کیوں نہیں اٹھا رہے؟ اس وقت انسان جواب میں کیا کہے گا؟ جس نے بانسری کو وقت دیا، اسے بانسری بجانا آ گئی۔ جس نے گاڑیوں پر زیادہ غور کیا، وہ مکینک بن گیا۔ خدا کے بارے میں کوئی غور ہی نہیں کرتا، اسے وقت ہی نہیں دیتا، پھر شبہ کرتا ہے خدا ہمیں نہیں ملتا۔ وقت دیے بغیر کیسے ملے؟ عقل کے ساتھ جواب دہی جڑی ہے۔ ایک دن ہمیں اس عقل کا حساب دینا ہے اور اس دن ہم شرمندہ ہوں گے۔ تو اس بات سے ہمیں، اس تحریر سے ہمیں اس بات کی گواہی ملتی ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمارے کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ ہمیں کامیاب ہونے کے بعد اپنے سے نیچے لوگوں کی طرف دیکھنا چاہیے، ہمیں اپنے پڑوسیوں کی طرف دیکھنا چاہیے، اپنے خاندان کی طرف دیکھنا چاہیے، اور اپنی گردن کا جو سریا ہے کامیاب ہونے کے بعد اس کو نرم ہی رکھنا چاہیے تاکہ ہم کل اللہ کو جواب دہ ہو سکیں کہ ہم نے تیری مخلوقات اور انسانیت چرند پرند ہر ایک کی خدمت کی ہے، اور ہم تیرے ہاں انشاءاللہ سرخرو ہونے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اس دن سے شرمندہ ہونے سے بچائے جب یوم حساب ہوگا۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔